یہ جو پولرائزڈ ہمارا اس وقت پاکستان کا حال ہم دیکھ رہے ہیں، پوری سوسائٹی میں ایک پولرائزیشن ہے، اس کا وے فارورڈ کیا ہے سیاست میں؟ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. باتیں تو پولرائزیشن تو ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور بڑی سخت قسم کی پولرائزیشن ہے. اور صرف پولرائزیشن سیاسی اختلاف کی پولرائزیشن نہیں رہی. اب پولرائزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ، گھروں میں، خاندانوں میں، ہر جگہ پائی جاتی ہے. اور یہ پولرائزیشن ایسی ہے جو کہ جمہوریت کو ہلا رہی ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. کیونکہ یہ پولرائزیشن میری نظر میں اس وقت اعتماد کا بحران ہے. اس وقت ویلیوز کیا ہیں اس کا بحران ہے. پولرائزیشن ہر پوائنٹ پہ پرائیورٹی کیا ہے، نیشنل پرائیورٹی ہے، ریجنل پرائیورٹی ہے، ایتھنک پرائیورٹی ہے، اس کا بحران ہے. یہ ایک پولرائزیشن اتنی سیریس ہے کہ میرا خیال ہے آج کا ٹاپک میں جو گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے وے فارورڈ کیا ہے. اور یہ سوال میں جب آپ کو جواب دوں گا تو میں اپنا جو لیڈر ہے میرا عمران خان، ان سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا، میں وہ آپ تک پہنچانا چاہوں گا. آج ان کا کیا اس کے اوپر موقف ہے، جو میرا بھی وہی موقف ہے، وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا. لیکن اس سارے کے باوجود میں جو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے. یہ چیلنج ضرور ہے یہ پولرائزیشن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے. رومی نے جس طرح کہا تھا کہ لائٹ اونلی کمز انٹو یور سول تھرو دا وونڈ. ہمیں زخم اس پولرائزیشن نے نیشن کو ضرور دیا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم نے اپرچونٹی بنانا ہے. یہ ایک بیج ہے جو جہاد کم از کم پی ٹی آئی کر رہی ہے. اور پی ٹی آئی کو میں ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتا. پی ٹی آئی میں جو شامل ہوا ہوں وہ اس لیے ہے کہ ایک یہ تحریک ہے، یہ ایک موومنٹ ہے، یہ آپ کی اور ہماری آزادی کی موومنٹ ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیلنج ہے اس میں ہم ایک ایسا بیج، اس جہاد میں ہم ایک ایسا بیج بو رہے ہیں اس ملک کے لیے، جو کہ اگر ہم اس کی صحیح پرورش کریں تو یہ ہماری اصل آزادی کی ایک درخت بنے گا انشاءاللہ. پولرائزیشن ہے کیا اور وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ لوگوں نے بھی ٹریول کیا ہے دنیا بھر میں، میں نے بھی کچھ ممالک دیکھے ہیں. ہر جگہ پولرائزیشن تو ہے، مختلف اختلافات ہوتے ہیں، آئیڈیالوجیکل بھی، پولیٹیکل بھی. لیکن پاکستان کی پولرائزیشن اتنی ایکسٹریم پہ کیوں چلے گئی ہے؟ یہ ریالٹی کو ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے سب سے پہلے. یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس کا سامنے راستہ کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، سب سے پہلے ضروری یہ ہے پتہ کرنا کہ پولرائزیشن ہے کیا اور کیوں ہوئی ہے. اس کی وجہ بیان کی ابھی کھوکھر صاحب نے، اور انٹرو میں بھی بیان کی گئی. اسٹیٹ ٹیررزم. بدقسمتی سے ہماری جو ہسٹری آپ دیکھیں تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا کانسیپٹ ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیوروکریسی آ جاتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ بن جاتی ہے آرمڈ فورسز اینڈ بیوروکریسی. کبھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو وہ تبدیل ہو کے آرمڈ فورسز اینڈ پولیٹیشنز مل کے ایک بیوروکریسی ایک بن جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ. اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح جمہوریت نہ چلے. آج کل میری نظر میں، اور یہ میرا صرف پولیٹیکل ویو نہیں ہے، سیاسی ویو اس لیے نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں، میرا یہ ایک ریالٹی ہے کہ آج کا دن جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت کئی سیاسی جماعتیں مل کے آرمڈ فورسز کے ساتھ حکومت کر رہی ہیں. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو حکومت ہے، یہ حکومت اپنی، چونکہ یہ حکومت جو آئی ہوئی ہے یہ پاپولر حکومت نہیں ہے، یہ ایک سٹولن مینڈیٹ کی حکومت ہے. الیکشن آپ سب نے ووٹ کیا، آئی ڈونٹ نو کتنے پرسنٹ، اگر میں ابھی دیکھ لوں تو میرا 99% جو ہیں آپ لوگوں میں سے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہوگا. اس لیے نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے فیور میں ہیں، آپ آزادی کے فیور میں تھے، آپ نے ووٹ کیا ہوگا. تو یہ جو سٹولن مینڈیٹ کی حکومت ہے، یہ اپنے آپ کو حکومت میں رکھنے کے لیے اسٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہے، اسٹیٹ ریپریشن کر رہی ہے. یہ سٹیزنز کو، شہریوں کو صرف اس لیے اریسٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. وہ ورکرز جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو صرف اس لیے اریسٹ کر رہی ہیں کہ وہ چپ نہیں رہتے. وہ آئینی جو آپ کا حق ہے احتجاج کرنے کا، اس کو بری طرح کرش کر رہے ہیں. جرنلسٹ
جو ہیں وہ جو کہ دوز ہو سیک دا ٹروتھ, جو سچ جاننا چاہتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, ان کی ٹوٹل سپریشن ہے. سینسرشپ اس وقت ملک میں کمپلیٹلی موجود ہے. عمران خان صاحب کا نام آپ ٹی وی پہ نہیں لے سکتے. یہ سارے جو چیزیں ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے پولرائزیشن بڑھتی ہے اور ایکسٹریم پہ جاتی ہے, اور یہی وجہ ہے جس کو ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے پولرائزیشن کے لیے. قائد اعظم کا ایک فریز مجھے ادھر یاد آ جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ دیر از نو فریڈم وداؤٹ اکوالٹی, دیر از نو فریڈم وداؤٹ اکوالٹی, اینڈ دیر از نو اکوالٹی وداؤٹ ڈیموکریسی. اس وقت چونکہ ہماری ڈیموکریسی نہیں ہے, اس لیے اکوالٹی نہیں, فریڈم نہیں, تو ہم ایک پولرائزڈ ملک میں اس وقت ہیں. اب دو سوال پوچھے جاتے ہیں میرے سے کہ جب اس طرح کا سپریشن ہو رہا ہو, جب لوگ واقعی یعنی ایک پیسفل پروسیشن میں وہ قتل کیے جا رہے ہوں, ان پہ سنائپر اٹیکس ہو رہے ہوں, بے شک ڈینائی کرتی رہے گورنمنٹ, لیکن 13 لوگوں کو تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کو شہید کیا گیا. تو جب اس قسم کی سچویشن ہو تو کیا ڈو یو ریمین سائلنٹ, آپ چپ ہو جائیں کیونکہ پاور دوسری طرف ہے, طاقت دوسری طرف ہے, تو آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں, یا آپ آواز اٹھائیں, ریزسٹنس کریں, یا آپ انتظار کریں کہ جب یہ انصاف ہوگا, اللہ تعالیٰ کچھ کرے گا تو انصاف ہمیں فراہم ہو جائے گا اور ہم پھر آزاد ہو جائیں گے. کیا کرنا چاہیے ہمیں اس سچویشن میں؟ میں نے خان صاحب سے یہ پوچھا. پہلی بات تو یہ ہے, میرا اپنا ویو, کہ آپ نے سائلنٹ نہیں رہنا. سائلنس از ناٹ دا آنسر. مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اپنی آزادی لینی ہے تو پھر آپ کو ڈیمانڈ کرنی ہے. اوپریسر جو ہے ول نیور والنٹریلی گیو یو یور انڈیپینڈنس. حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں بھی ایک جگہ بھی ناانصافی ہو رہی ہے تو پوری شہر میں, پوری ملک میں وہ ناانصافی ہے. سو وی کانٹ جسٹ ریمین سائلنٹ. اف وی کانٹ ریمین سائلنٹ, واٹ ڈو وی ڈو؟ آرمڈ ریزسٹنس. وی ٹیک دا لا ان آور اون ہینڈ, کیونکہ عوام کو اگر آپ سپریس کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ ہو سکتا ہے. مائی پرسنل ویو از نو, دیٹ از آلسو ناٹ دا آنسر. آرمڈ ریزسٹنس نہیں ہے. خان صاحب سے پوچھا میں نے یہی سوال پوچھا, تو انہوں نے کیا کہا, اینڈ آئی ول جسٹ کوٹ ہم. انہوں نے کہا کہ نو, ریزسٹنس مینس کہ آپ ہائر اسٹینڈرڈ پہ چلے جائیں. ریزسٹنس مینس کہ آپ آواز اٹھائیں رول آف لا کے لیے, آپ آواز اٹھائیں آزادی کے لیے, آپ آواز اٹھائیں عوام کے لیے. اور انہوں نے ایک اسٹریٹجی بھی بتائی جس کا میں بھی ذکر کروں گا اوور دا کورس آف آور ایوننگ اور آفٹرنون. لیکن آرمڈ ریزسٹنس نہیں. وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ. انہوں نے کہا وی ہیو ٹو ریزسٹ تھرو آور وائس, آواز اٹھا کے, پبلک موومنٹ کر کے, پروٹیسٹ کر کے, لیگل بیٹلز لڑ کے. میں نے پوچھا ان سے کہ جی لیگل بیٹلز, یہ باتیں بڑی ہو رہی ہیں کہ ہم یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں یہ ہم NRO کوئی کرنے جا رہے ہیں, ہم کوئی ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو رہا کرنا ہے. میں نے کہا میں لیگل بیٹل لڑوں گا, میں قانونی جنگ لڑوں گا جو میرے وکیل لڑ رہے ہیں. میں نے نہیں مانگنا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کی بات کریں. آپ رول آف لا کی بات کریں, آپ آزادی کی, جمہوریت کی بات کریں. پرسنل ایجنڈا میرا کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں, ادھر میں PTI کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا ایک اور, کہ وی آر, جیسا میں نے کہا کہ موومنٹ, ہم ایک موومنٹ ہے, ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. میں اگر اس کو میٹافورکلی بات کروں تو ہم ایک خواہش ہیں, جو آپ سب کی خواہش ہے, ایک آزاد پاکستان کے لیے. اور یہ خواہش جو ہے, جس کو میں تحریک انصاف کہتا ہوں, اس کا جو ایجنڈا ہے وہ ایک پیسفل, نان سائلنٹ بٹ پیسفل ریولیوشن کا ہے. اس کا ایجنڈا
आर्म्ड स्ट्रगल का नहीं है, एंड वी विल सक्सीड। लोग कहते हैं कि आप 3 स्ट्रेटजीज करें, और आई थिंक आई विल रेफर टू देम। दे आर द RSU स्ट्रेटजीज, जिसका बहुत जिक्र करना ज़रूरी है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स पोलराइज्ड वर्ल्ड में किस तरह नेगेटिव करने, हमने इसको रेजिस्ट किस तरह करना है और नेविगेट किस तरह करना है। RSU, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। किस तरह ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसको रेजिस्ट किस तरह करना है। स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली के साथ, रैंडमली नहीं। और तीसरा यूनिटी, यूनिटी के साथ करना है, पोलराइजेशन को ख़त्म करना है। और मैं कहना चाहूँगा और रिपीट करना चाहूँगा कि ये इसकी ज़िम्मेदार इस वक्त जो हुकूमत है वो बिल्कुल इसमें शामिल है। हुकूमत चाहे आप पंजाब की करें या सेंटर पे करें, वो इन्वॉल्व हैं इस सारे मामले में, और वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। बेशक कहते रहें कि आप मुज़ाकरात करें, आप बातचीत करें, हम इसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। जिस तरह मुस्तफ़ा साहब ने कहा, बिल्कुल हकीकत हम सबको पता है। बेशक आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें नहीं आती शायद, लेकिन सोशल मीडिया आजकल ज़िंदा है और हर एक को पता है क्या हो रहा है, उसको मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डार्कनेस जो है, जो अंधेरा है, उसको सिर्फ रोशनी दूर कर सकती है, डार्कनेस नहीं। यानी अंधेरे को अंधेरा ख़त्म नहीं करेगा, अंधेरे को रोशनी ख़त्म करेगी। और इसलिए हम अब वो एक, हमारा PTI के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ये कहता है कि गुस्सा चढ़ता है उनको, और वो कहते हैं कि हम इसको पूरी तरह रेजिस्ट करें। लेकिन जो हमारा मौक़िफ़ है वो वही मौक़िफ़ है जो अभी खोखर साहब ने डिफ़ाइन किया, कि हमने इसको अंधेरे को अंधेरे से नहीं लड़ना, हमने रोशनी से लड़ना है। और रोशनी का तरीका, ये पहला प्रिंसिपल उसका जो ये है कि रेजिस्ट इनजस्टिस पीसफुली। और वो हम सिर्फ इस वक्त, चूँकि हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास वो इख्तियार नहीं है जो हुकूमत के पास है। हम बाहर निकलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें मारा जाता है। हम प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिक को मोबिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो पब्लिक को इतना डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके घरों में अटैक किया जाता है कि वो अब निकलने से परेशान हैं। सो हमारे पास एक ही चीज़ है और वो है हमारी ज़ुबान। हम इस ज़ुबान के ज़रिए अपना जो मूवमेंट है, अपना जो तहरीक है, उसको आगे लेके चलाते रहेंगे। जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़ुबान अब तक तेरी है। सो हमने इस इनजस्टिस को, इस नाइंसाफ़ी को अपनी ज़ुबान से लड़ना है। ये एक हमारा मौक़िफ़ हमसे कोई ले नहीं सकता, ये हमारा जो राइट है, हमारा हक है, ये नहीं ले सकता, हमने इस पे खड़ा होना है। अब दूसरी चीज़ क्या है जो हमें बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है पोलराइजेशन को अगर आपने ख़त्म करना है तो जहां आपने हर जगह हर पॉइंट पे आके आप जैसे लोगों के सामने गुफ्तगू अच्छी करके ये कहना है कि नाइंसाफ़ी के लिए खड़े हों, अपने लिए और हमारे लिए और कौम के लिए, वहाँ दूसरी चीज़ ये है, उसको मैं कहता हूँ अपहोल्ड इंटेग्रिटी, यानी कि सच का हाथ पकड़ी रखें। मुझे पता है कि जो ओप्रेसर्स हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपनी टैक्टिक्स हैं उनकी, वो झूठी खबरें भी करते हैं, झूठी प्रोसिक्यूशन भी करते हैं, जिसका जिक्र किया अभी खोखर साहब ने। वो हर किस्म की बात करते हैं, लेकिन क्या हम भी वही करना शुरू कर दें, रिटेलिएशन, या हम सच का हाथ पकड़ी रखें? क्योंकि एक टेम्पटेशन तो होती है कि हम भी फेक न्यूज़ करें, उसमें एडवांटेज होगा हमें, हम गलत बयानियाँ करें और मौक़िफ़ अपना आगे पेश करने की कोशिश करें। लेकिन मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा वाज़े है कि हमें, बेशक आपको डिसएडवांटेज हो, सच का हाथ पकड़ें। सच जब तक सच पे खड़े रहेंगे हम, और जो ओप्रेसर है, जो डिक्टेटर है, जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, उसके मुंह पे आके सच बोलेंगे तो हमारा मौक़िफ़ बेहतर रहेगा। तो ये दूसरा मेरा पॉइंट है। तीसरा जो बड़ी अहम बात है, बिल्ड यूनिटी, यानी कि जो एक ओप्रेसर होता है
جو ڈکٹیٹرشپ کی جو جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپ میں کانفلکٹ رہے، چاہے وہ ریجنل کانفلکٹ بنے، چاہے وہ ٹیریٹوریل کانفلکٹ بنے، چاہے وہ ایتھنک کانفلکٹ بنے، چاہے وہ ریلیجس کانفلکٹ بنے، وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کانفلکٹ میں رہیں، کیونکہ وہ جب ڈیوائڈ کرتا رہے گا تو پھر آپ کا جو اس کے خلاف ریزسٹنس ہے وہ کم ہوگی۔ تو ہمارا جو تیسرا پرنسپل ہونا چاہیے اس پولرائزیشن ختم کرنے کے لیے کہ ہم جو بھی آپ کے اپنے نظریات ہیں، ہم کوشش کریں کہ چونکہ یہ معاملہ پوری قوم کا ہے تو پرنسپلز کی بات کریں جس پہ قوم یونائٹڈ ہو سکتی ہے۔ اور وہ کون سے پرنسپلز ہیں؟ میرا خیال ہے یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو جمہوریت نہیں چاہتا، جہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو رول آف لا نہیں چاہتا، انصاف نہیں چاہتا، یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ ایتھنیسٹی ختم نہیں کرنا چاہتا، جو ہیومن ڈگنیٹی کی بات نہیں کرنا چاہتا، یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی بات نہیں کرنا چاہتا، جو آئین کی بات نہیں کرنا چاہتا، جو عدلیہ کی آزادی کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بڑے بڑے پرنسپلز ہیں، تو ان پرنسپلز پہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں، اور اس میں بے شک انہوں نے بڑی اچھی بات کی اسپیکر صاحب نے، اگر وہ ان پرنسپلز پہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو پھر مانیں کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ آ کے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا جواب کیا ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ مجھے تھوڑا سا غصہ بھی چڑھتا ہے لیکن میں اس کو پی جاتا ہوں ہر بار، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، یہ پچھلے 5 سال بعد چلے جاتے ہیں، پھر اسے 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فائنلی وہ میں ان سے کہتا ہوں کہ چلیں آپ اس زمانے کی بات کر لیں جب پاکستان بنا نہیں تھا، یا جب ہم لوگ ابھی آزاد نہیں تھے، اس وقت کیا انگریز کرتے تھے، آپ اس کو بھی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیں۔ تو جو ماضی میں جانے کی بات کرتے ہیں ہمارے اوپوننٹس یا حکومت میں جو اس وقت ہیں، وہ ڈزنٹ میک سینس، وہ سالو نہیں کرتا، وہ سولوشن نہیں ہے۔ سولوشن یہی ہے کہ اگر آپ واقعی ہی بات کرنا چاہتے ہیں پرنسپلز پہ اور اصولوں پہ تو آ جائیں، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ خان صاحب نے تو یہ کہا ہے۔ تیسری ایک چیز یہ ہے، اور وہ بھی بہت ضروری ہے، کہ ہم بات کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کی، ہمیں بیکاز ہر پولیٹیکل پارٹی کا اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے، طاقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی طاقت ہوتی ہے لوگ۔ کل مجھے کسی اینکر پرسن نے پوچھا ٹی وی پہ، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس تو طاقت رہ نہیں گئی، اب آپ کیوں نہیں سمجھوتا کر لیتے؟ تو میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں طاقت کی؟ طاقت ٹھیک ہے، ہمارے پاس بندوقیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے جو حکومت کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے، اور یہ عوام کی طاقت کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ ہم نے اس کو ٹکر لے کے اس کو ختم نہیں کرنا، ہم نے اس کو اسٹریٹجی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو ہم عوام کی بات کریں، ہم جمہوریت کی بات کریں، انسانی حقوق کی بات کریں، الیکٹرل ریفارمز کی بات کریں۔ آئیں بیٹھیں، آج بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ اگلے سال الیکشن کرا لو دوبارہ، اور صاف شفاف الیکشن کرا لو، چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کر دو، ججز کو جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس وغیرہ بنائے ہیں آپ نے اس کو تبدیل کر کے واپس نارمل کر دو۔ یہ چیزوں پہ بات کرنے کے تیار ہیں ہم، بالکل کیوں نہیں تیار کریں گے۔ اور آخری بات جو ہے کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو اسٹرینتھ ہے، اور یہ بات میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی کرتا ہوں، ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ہے، یعنی کہ لو ہینگنگ فروٹ، یہ جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو لو ہینگنگ فروٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی میں باہر کتابیں دیکھ رہا تھا، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو نیلسن منڈیلا کی لانگ واک ٹو فریڈم کتاب تھی۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے ہمارے پاس تو بہت اگزامپل ہے اپنے حضور پاک کا، حدیبیہ کی انہوں نے جب ایک صلح کی تھی تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو نقصان ہو گیا، لیکن وہ اسٹریٹجی بالکل درست تھی کیونکہ لانگ ٹرم ایڈوانٹیج تھا۔ سو ہم نے یہ بیٹل آج کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس لیے اس میں پیشنس کی ضرورت ہے، اس میں آرام سے گفتگو کر کے آگے چلنے کی ضرورت ہے، مار دھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصولوں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اصول کی بات کر رہا ہوں، اٹھا کے لے جائیں مجھے، اصول کی بات تک میں بالکل کمفرٹیبل ہوں، لیکن میں کراس لائن کروں گا تو پھر میں دوسروں کی جو اوپریسر ہے، جو جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، میں اس کے گراؤنڈ میں آ کے کھیلوں گا، اور پھر مجھے نقصان ہوگا اور پھر قوم کو نقصان ہوگا۔ اس لیے یہ ایک بہت
ضروری اسٹریٹجی ہے. ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم آئے اور ہم نے توڑ پھوڑ کی. کون سی توڑ پھوڑ کی؟ ہم تو اپنا ایک حق استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اور بڑا پیسفل. بار بار خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہ بار بار ہر جگہ جا کے کہیں کہ ہم آئیں, لوگ باہر آئیں, اپنا احتجاج کا حق استعمال کریں, لیکن پرامن رہیں. لیکن وہ کنٹینرز لگانا اور پہلے سے یہ کریٹ کرنا, یہ ہمارا کام نہیں تھا, یہ حکومت نے کیا. اور وہ اب ٹھیک ہے ان کے پاس اختیار ہے, لیکن ہمارے ہونٹ تو بند نہیں کر سکتے, ہماری آواز تو بند نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ وہ یہ جو پہاڑ ہیں ظلم کے, یہ روئی بنیں گے, یہ روئی بنیں گے, اور وقت بہت قریب آ گیا ہے. یہ اب آپ کو میں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا, لیکن یہ وقت اس وقت تقریباً آ گیا ہے جہاں ہم واقعی دیکھیں گے حقیقی آزادی اپنی.